نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 82 رن سے شکست دے دی. 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی. پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی. 293 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 208 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی بھرپور مزاحمت. فہیم نے 73، نسیم نے 51 رن کی اننگز کھیلی. سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے ہفتے کو ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کی کنڈیشن ایشیا سے مختلف اور چیلنجنگ ہے، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں. پاکستانی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے بطور بیٹنگ یونٹ ٹیم اچھا نہیں کر سکی، سوئنگ کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بطور پروفیشنل کرکٹر یہ کوئی جواز نہیں ہے. کیویز نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیل کیا اور جیت گئے. عید الفطر کا تیسرا اور آخری روز. میل ملاقاتوں، دعوتوں اور موج مستی کا سلسلہ جاری. گھروں میں دعوتیں، طرح طرح کے پکوان سے مہمانوں کی توازن. بچہ پارٹی عید بٹورنے اور لوٹانے میں مصروف. پارکوں اور تفریحی مقامات پر رش. کراچی میں شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا. سکھر میں لب مہران پاک پر کشتی کی سیر. خانپور ڈیم پر بھی بچوں کا خوب ہلا گلا. لاہور کی چڑیا گھر میں بھی بچوں کی نان سٹاپ مستی جاری. صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب. کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج. ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے صدر کی صحت سے متعلق کوئی تشویش والی بات نہیں. صدر کو انفیکشن کی وجہ سے بخار ہے. ہاتھ پیر کی انگلیاں سن ہونے کی وجہ سے نیورو ماہرین معائنہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت سے رابطہ. خیریت دریافت کی. کہا پوری قوم کی دعائیں صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں. برطانوی ہندو انتہا پسندوں اور دائیں بازو کے سفید فام انتہا پسندوں میں روابط کا انکشاف. مودی کے حمایتی برطانیہ میں ہندو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. برطانوی ہندو انتہا پسند مسلم دشمنی میں دائیں بازو کے گروہوں سے اتحاد کر رہے ہیں. لیسٹر فسادات کے بعد برطانیہ میں ہندو انتہا پسندی پر پولیس رپورٹ لیک ہو گئی. پولیس رپورٹ میں کہا گیا برطانیہ میں ہندو انتہا پسند مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہے ہیں. ہندو انتہا پسند برطانوی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن میں بی جے پی کے حامیوں نے برطانیہ میں لیبر پارٹی کے خلاف مہم بھی چلائی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں. دونوں ملکوں میں تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان سے مل کر دہشت گردوں کو ان کی گھناؤنی پرتشدد کارروائیوں کے لیے جواب دہ بنائیں گے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا داعش دہشت گرد کی حالیہ گرفتاری مشترکہ مفادات کی عکاس ہے. امریکی اور پاکستانی شہریوں کے تحفظ کی کوششوں میں پاکستان کے ثابت قدم ساتھی رہیں گے. پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے حقدار ہیں. ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں جزوی کرفیو نافذ. ضلعی انتظامیہ نے صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کیا. عوام سے متبادل راستوں کے استعمال اور سیکورٹی اداروں سے تعاون کی اپیل. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی لندن میں بارڈر سیکیورٹی سمٹ میں شرکت. برطانوی وزیر داخلہ سے ملاقات. برطانوی نائب وزیر خارجہ جرمن، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزراء داخلہ سے بھی ملے. سرحدی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا. برطانوی حکام سے غیر قانونی راستوں کے خاتمے اور قانونی راستوں کے فروغ پر گفتگو. برطانوی وزراء نے غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. طلال چودھری نے کہا قانونی اور باقاعدہ امیگریشن کے فروغ کے لیے اقدامات ضروری ہیں. دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کو بانی سے ملاقات کی اجازت گزشتہ شب ملی.
ملاقات میں پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک اور کے پی کابینہ میں رد و بدل پر مشاورت ہو سکتی ہے. احتجاجی تحریک سندھ یا بلوچستان سے شروع کرنے کی تجویز زیر غور ہے. رپورٹ کے اندر بالکل سیاہ و سفید ہے کہ کرپشن، میگا کرپشن جو ہے ہوئی ہے، ثبوتوں کے ساتھ ان کو پارٹی سے نکالے. میں بات کروں گا علی امین صاحب سے بھی، جنید اکبر صاحب سے بھی، تو جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کارروائی ہوگی. بانی پی ٹی آئی سے اعظم سواتی، مبشر مقصود اور نادیہ خٹک کی ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے اعظم سواتی نے ملاقات میں شکایتوں کے انبار لگا دیے. ہزارہ ڈویژن میں پارٹی عہدیداروں کی مبینہ کرپشن پر بانی کو بریف کرتے ہوئے کہا جن پر کرپشن ثابت ہوئی ان کو پارٹی عہدوں پر فائز کیا گیا. اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کا نام بھی لیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی نے اسپیکر بابر سلیم سواتی کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے. جنید اکبر کو پی ٹی آئی ہزارہ کی نئی تقرریاں فوری واپس لینے کی ہدایت بھی کر دی گئی. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی نے اعظم سواتی کے الزامات کو جھوٹ قرار دیا. بولے الزامات پر اپنا موقف بانی چیئرمین سے ملاقات میں دوں گا. ہمیں سیاسی لانگ مارچ کو خیر بات کہہ کے اقتصادی لانگ مارچ کرنا ہوگا. قوموں کے تعلقات کو اقتصادی رشتے ہی لازوال بنیادیں فراہم کرتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا جدہ میں بزنس کمیونٹی سے خطاب. کہا ہماری معاشی خود مختاری کا انحصار معیشت کی مضبوطی پر ہے. دنیا ٹیکنالوجی کی بدولت تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں بھی خود کو بدلنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کو اڑان کی جانب موڑ دیا. ہر پاکستانی کا فرض ہے اپنی پوری صلاحیتیں معاشی اڑان کی کامیابی کے لیے وقف کر دیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عید پر سیر و تفریح. دروازہ کے بلند و بالا پہاڑ سے پیراگلائیڈنگ کے ذریعے چھلانگ لگائی. ہری پور کے مختلف علاقوں اور تربیلا جھیل کے فضائی مناظر سے لطف اندوز ہوتے رہے. عمر ایوب 35 منٹ کے فضائی سفر کے بعد تربیلا جھیل کے کنارے باحفاظت اترے. کہا زمانہ طالب علمی سے ہی پیراگلائیڈنگ کا شوق ہے. خیرپور میں گنبد کے قریب قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور کار میں تصادم. خاتون اور بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی. زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. تازہ حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 12 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی. غزہ پر زمینی حملے بڑھانے کا اعلان. غزہ میں 1 ماہ سے امداد کی فراہمی معطل. تمام بیکریاں بند ہو گئیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بین الاقوامی برادری غزہ میں امداد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اسرائیلی وزیر اعظم آج ہنگری کا دورہ کریں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ سال عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ جاری کیے تھے. امریکہ نے مشرق وسطی میں طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا دی. یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد پینٹاگون نے بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کر دی. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارسیا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں. ماہرین کے مطابق امریکی بمبار طیارے یمن اور ایران کے قریب تعینات کیے گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھانبین کا حکم دے دیا. مارکو روبیو نے کہا سفارتکار اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا مواد کی چھانبین کریں. اس اقدام کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو ملک میں داخلے سے روکنا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق مارکو روبیو نے یہ ہدایات مختلف ملکوں میں موجود سفیروں کو بھیجی ہیں، جس میں کہا گیا طلبہ اور وزٹر ویزا میں تبدیلی کی درخواست دینے والوں کو لازمی سوشل میڈیا جانچ کے بعد فراڈ یونٹ بھیجنا ہوگا جو ویزے جاری کرتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل مخالف مظاہروں میں شامل متعدد طلبہ اور مظاہرین کے ویزا منسوخ کر چکی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ سعودی عرب، قطر اور UAE کا دورہ کریں گے.
صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کا دورہ ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ہوگا جس کے تحت امریکی معیشت میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری بھی شامل ہے۔ قطر اور UAE میں بھی اسی نوعیت کے معاہدے طے کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں بھی سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کیا تھا۔ Has made a decision and a determination. I was with him in the Oval Office earlier, and he is going to announce that decision tomorrow. I don't want to get ahead of the president. This is obviously a very big day. He's with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker, and you will all find out in about 24 hours from now. صدر ٹرمپ آج ٹیرف پلان کا اعلان کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ میں آج آزادی کا دن ہوگا۔ ٹیرف پلان ملک کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا۔ امریکی صدر متبادل ٹیرف کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے بلند ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہیں۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنے چاہیے۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی۔ متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ایران، عرب امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد کیے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزہ جات فراہم کر رہے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر نے امریکی سینٹ کی طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 25 گھنٹے 5 منٹ مسلسل تقریر کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، ٹرمپ صرف 71 دن میں ہی امریکی جمہوریت کی بنیادوں کو بہت نقصان پہنچا چکے۔ یہ عام حالات نہیں ہیں۔ امریکیوں کی حفاظت اور مالی استحکام کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے اسٹرام تھرمن نے 1957 میں 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی۔ میانمار میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ ملبے تلے دبے شخص کو 100 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ 28 مارچ کو 7.7 شدت کے زلزلے نے بدترین تباہی مچائی۔ 2700 افراد لقمہ اجل بنے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ ٹیسلا کے مالک ایلان ماسک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اب بھی سر فہرست۔ امریکی جریدے فوربس نے فہرست جاری کر دی۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ دوسرے، امیزون کے بانی جیف بیزوس تیسرے امیر ترین شخص قرار پائے۔ فوربس کی سالانہ فہرست کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 3000 ارب پتی موجود ہیں۔ PCB کا اسپیشل عید شو، خواتین کرکٹرز کی شرکت۔ عالیہ ریاض نے کہا کہ شادی کے بعد پہلی عید ہے لیکن زیادہ تبدیلی نہیں آئی، بس ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ڈیانا بیگ نے کہا، میرا گلگت سے تعلق ہے، عید پر گھر نہیں جا پاتی، زیادہ تر عید ٹور اور کیمپس میں ہی گزر جاتی ہے۔ سعدیہ اقبال اور اروپ شاہ نے بھی عید سے متعلق دلچسپ باتیں کی۔ اور عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ باخبر سویرا عید اسپیشل میں اداکار بہروز سبزواری اور احسن خان کی مزے کی باتیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی بنے مہمان۔ گلوکار جواد احمد اور اختر چینال نے بھی رنگ جمایا۔ وطن کے جانثاروں پر دیکھیں خصوصی پروگرام شام 5:03 پر۔ پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو۔ سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں۔ ذیشان روکھڑی بنیں گے مہمان۔ جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ۔